حلقہ نمبر 1 گانچے میں سیاسی صورتحال تقریباً ڈرامائی ہو چکی ہے۔ جعفر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے امیدوار تھے اور اب نئے گروہ نے بھی پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیا ہے۔ اگر ہم بات کریں مشتاق گروپ کی تو مشتاق گروپ نے پیپل پارٹی میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کیا ہے اور اس کے بعد وہاں کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ یکسر تبدیل ہو چکا ہے۔ جعفر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آپ ٹکٹ کا امیدوار ہیں اور اس سے بیشتر بھی میں آپ کا انٹرویو کر چکا ہوں۔ آپ نے کہا تھا پیپل پارٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ٹکٹ ملنا ہی ملنا ہے، ان میں سے ایک آپ ہی ہیں۔ اب آپ کے حلقے میں صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے۔ جو آپ کا مخالف گروہ ہے، جو آپ کا مخالف گروپ ہے، وہ بھی اب آپ کا ہم خیال بن چکا ہے۔ مطلب آپ کی پارٹی میں انہوں نے انٹری ماری ہے اور شمولیتی پروگرام میں آپ بھی نظر نہیں آئے، آپ کی جماعت کے لوگ بھی نظر نہیں آئے، لیکن یقیناً آپ کے نوٹس میں یہ بات ہوگی کہ وہ لوگ بھی آپ کی جماعت میں آ رہے ہیں۔ اب ان کی شمولیت کے بعد اب اپنی پوزیشن کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موقع پر یہاں پر تشریف لائے ٹائم نکال کر۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں جو لوگ کا شمولیت کے بارے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج سے 2 سال پہلے گلگت بلتستان کے صوبائی قیادت اور ٹکٹ ہولڈر جنہوں نے الیکشن لڑا تھا جی اور ضلع کے صدور صاحبان کا قرضوں میں VIP ریسٹ ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوا جس میں امجد صاحب بھی تھا۔ تو کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی الیکٹیبل لوگ ہم لانا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کا کیا رائے ہے؟ تو ہم لوگوں نے کہا کہ جناب، سب سے پہلے میں نے کہا میرے مخالفت میں ثنائی صاحب ہے، واڑی کا رضا الحق بھائی ہے اور مشتاق ہے، میرے طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ان کو لائیں۔ اس کے بعد ہمارے گانچے سے خپلو کے حلقے کے بارے میں پوچھا تو اچھا، گانچے کے لوگوں نے کہا کہ یہاں سے آپ جس کو بھی لانا چاہتے ہیں، ہمارے طرف سے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے بعد کھرما والے سے پوچھا تو کھرما کے ڈسٹرکٹ کے کابینہ نے کہا کہ جناب آپ لائیں، اچھا ہمارے طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اقبال حسن کو لائیں، باقاعدہ نام لے کر بتائیں۔ اس کے بعد قرضوں کا آ گیا تو وزیر وقار سے پوچھا تو کہا آپ نشاط کو لائیں، میرے طرف سے کوئی اعتراض نہیں۔ جب روندو کی باری آ گیا تو محمد خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، محمد خان نے کہا اگر وزیر حسن لایا تو میں مخالفت کرتا ہوں اور میں نے الیکشن اگر اس کو ٹکٹ دیا تو میں نے الیکشن آزاد لڑنا، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنا ریزرویشن ادھر ان کے سامنے پیش کیا۔ اور دریل میں ایک آدمی نسیم نامی ہے، اس کو بھی وہاں کے جو الیکشن لڑا تھا اس کو اعتماد میں لے کر لایا۔ اور ان سب کو مجھے سب سے اس چیز کا افسوس ہے، اس امجد نے ان سب کو بلاولت کے پاس لے کر ٹکٹ دینے کے وعدہ کر کے اچھا جناب اس سے شمولیت اختیار کیا ہے، ان سب کو شمولیت اختیار اچھا، کیا۔ جتنے بھی لوگ شامل ہوئے ہیں ہاں، ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کو ٹکٹ ملے گا۔ خصوصاً یہ 5 آدمی میں آپ کو دریل سے نسیم، آمینہ انصاری، وزیر حسن، اچھا جناب من اقبال حسن اور ناشد، یہ 5 آدمی کو ٹکٹ دینے کا وعدہ کر کے لائے۔ ٹھیک۔ اور میں اس کرتو میں تھا آمینہ انصاری کے ساتھ 2 سال پہلے امجد نے کہا یار ہم نے ایک لیڈیز کو ٹکٹ دینا ہے 24 حلقوں میں سے، آپ اس آمینہ انصاری کو تیار کرو۔ ہم نے اس کے گھر جا کر ریکویسٹ کر کے مشکل سے وہ ایگری ہو گئے، تو امجد آ کر خود ہم سب ساتھ جا کے اچھا جناب آمینہ انصاری کو کہا کہ آپ ہمارا، امجد نے کہا آپ ہمارا ٹکٹ ہولڈر ہے، آپ اپنا ایکٹیویٹی شروع کرو۔ اس کے گھر جا کر بتایا ہے، اور کل اچھا جناب من وہ حاجی حامد کو لا کر پارٹی میں شامل کرے۔ ہمیں اس چیز کا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو یہ اس میں میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہر پارٹی میں کوئی طریقہ کار اصول ہوتے ہیں۔ تو ابھی جتنا یہ لوگ یہ لایا ہے، کل میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ جب ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا تو وہ 1 منٹ بھی بیٹھنا نہیں ہے، 1 منٹ بھی بیٹھنا نہیں ہے، یا وہ آزاد لڑیں گے یا اور کسی جماعت میں شامل ہوں گے، پارٹی میں۔ کل ان کا شمولیت کا مجھے پتہ چلا تو ان کو آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے ہمارے انجینئر اسماعیل اور چیئرمین بہن نے کہا یار یہ لوگ پارٹی میں آنا چاہتے ہیں بغیر شرط۔ میں نے کہا لاؤ، یہ ابھی جو مشتاق برادران آیا ہے ڈاکٹر صاحب لاؤ،
انہوں نے امجد سے بھی بات کیا، چیئرمین بہن 2 دفعہ گلگت جا کر امجد سے بات کیا، یار ان کو لانے کے بعد میں ٹکٹ جس کو ملتا ہے وہ الیکشن لڑے گا اس کے بعد اسماعیل جا کر نیر حسین بخاری کے پاس گیا، جا کر کہا جناب ایمن ان کو آپ شامل کریں، اور اچھا جناب بعد میں ہم جعفر کو بھی لا کے جس کا پوزیشن اچھا ہوگا ہم اسی کو ٹکٹ دے دیں گے۔ نیر حسین بخاری نے ان سے فون پر بات کیا تو انہوں نے کہا جی ہم فی الحال نہیں آتے، انکار کر دیا۔ ٹھیک، یہ کب کی بات ہے؟ یہ ابھی تقریباً 15-20 دن کی بات۔ ٹھیک، اس کے بعد یہ لوگ امجد نے ان کو کہا کہ اچھا آپ جا کے نیر حسین بخاری صاحب سے ضرور ملو۔ تو اس سے پہلے امجد نے مجھے کہا کہ میں کراچی سے واپس آ رہا ہوں، میں اور آپ اس کے پاس جانا ہے، یہ نیر حسین بخاری کے پاس جانا ہے، آپ کا آج ہم فائنل کرتے ہیں، آپ اپنے تیاری کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، میں صبح ادھر آ گیا، اس کو لے جا کر بخاری کے پاس گیا تو امجد کا ایٹیٹیوڈ چینج تھا، دیکھیں جی آپ حلقہ میں جاؤ، اچھا پوچھو، اپنے خاندان سے بھی پوچھو، پیسے کا بھی بندوبست کرو، یہ ہے وہ۔ میں نے کہا جناب 8-9 دفعہ میں نے الیکشن لڑا ہے، تم لوگوں نے مجھے ایک آنا دیا ہے؟ الیکشن لڑتے ہیں تو پیسے کی ضرورت پڑتے ہے، وہ ہم کہیں سے بھی بندوبست کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے بخاری صاحب میں نے ٹھیک الیکشن لڑنا ہے، میں ایسے چیزوں میں بات۔ بخاری نے کہا دیکھو تم 51 سال سے پارٹی میں ہے، 51 سال سے ہمارے پارٹی میں ہے، ہم آپ کو اگنور نہیں کر سکتے، تم اپنا تیاری کرو۔ چلو بیٹھ کے اس کے بعد امجد بھی نکل کر آ گیا۔ امجد نے پھر ان کو بخاری کے پاس بھیج دیا، یہ مطلب ہفتے کی بات ہے۔ بخاری کے پاس بیٹھو، بخاری صاحب کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی آپ اپنے کینڈیڈیٹ کو بیٹھاؤ اور ہم آپ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے گا، اور میں وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہوں۔ اچھا، میں وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہوں۔ بخاری نے کہا کہ میں اس آدمی کو جو 51 سال سے مجھ سے بھی سینئر ہے اس کو چھوڑ کر میں آپ کو ٹکٹ دینے کے لیے، اچھا پارٹی میں ٹھیک ہے آتے ہیں تو بلا شرط آتے ہیں تو آؤ، نہیں ہے تو باقی ٹکٹ کے بارے میں اچھا میرے طرف سے اچھا جناب آپ کو ہم وعدہ نہیں کر سکتے، ہمارے ٹکٹ ہولڈر جعفر واپس چلا گیا۔ بیٹھنے کے بعد امجد نے یہ اب پرسوں کل یہ شامل ہوا، پرسوں شامل ہوا نہیں جی، ان کو کہا ہے کہ آپ جو مجھے اسماعیل نے کہا، میں یہاں جے بی ہاؤس میں تھا، جعفر امجد کا مجھے فون آیا تھا اور اس نے کہا ہے کہ میں نے جمیل اور سعدیہ کو کہا ہے کہ وہ لوگ کل اچھا اسلام آباد میں ہیں اور بخاری کے پاس لے جا کر پارٹی میں شامل کرو۔ تو میں نے کہا یار جب وہ زبردستی کر کے ان کو بیچتے ہیں تو اب میں کیا کر سکتا ہے، میں وہ تو صدر ہے، ان کو آنے دو۔ پھر وہ لوگ آ کے ادھر اچھا جناب بخاری کے پاس پیپل سیکریٹریٹ میں جا کر شامل ہو گیا۔ اس کے میں آپ کو میں عرض کروں گا، میں گلگت بلتستان میں 10 اضلاع ہے، ان 10 اضلاع کے ابھی یہ جو 1-2 دن میں جو مجھے فون آیا لوگوں کی طرف سے، ڈسٹرکٹ کے کیبنٹ اور ڈویژنل کے کیبنٹ جو 3 ڈویژن ہیں، ان تمام نے مجھے فون کیا کہ جعفر بھائی اچھا اگر خدا نخواستہ ان کو ٹکٹ دینے کی صورت میں اچھا جناب ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم چیئرمین کو بتائیں گے کہ اچھا جناب یہ انتہائی زیادتی ہے، تو آپ تسلی رہو، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، جہاں پر جانا چاہے ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس میں میں مہدی شاہ صاحب کی مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ مجھے خود کہا، اور وہ سی سی کا ممبر ہے، اور محمد موسیٰ گلگت کے سی سی کا ممبر ہے، اس کا بھی میں مشکور ہوں، شکر گزار۔ مہدی شاہ نے اس حد تک کہا کہ اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہو گئے تو میں اپنے گورنرشپ میں استعفیٰ دے دوں گا، اس حد میں، اور اتنا سال تم ہمارے ساتھ بیٹھتے ہوئے اچھا جناب آج تمہارے ساتھ اگر خدا نخواستہ زیادتی ہو گئے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں آپ کو ایک عرض کروں گا جی کہ اتنا سال 51 سال مجھے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بات میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں، پرویز مشرف کے دور میں میں ڈپٹی اسپیکر تھا، نثار میمن صاحب ہمارے منسٹر تھے جی، اس نے مجھے بلا کر یہاں لانے کے بعد مجھ کہا دیکھو جعفر بھائی کھیانگ آپ کارکن آدمی ہیں، علاقے میں کام کرتے ہیں، اچھا جناب تو مجھے آپ وہ ہمارے منسٹر تھا، تو آپ مہربانی کر کے اس وقت کاف بنایا تھا انہوں نے، آپ کاف میں آ جائیں، اور میرے طرف سے آپ کو یہ آفر ہے،
آپ کے ڈپٹی اسپیکر کے سیٹ رکھے گا, انتظامیہ کو بتا کے تم بلا مقابلہ کرے گا. میں نے کہا ملک صاحب میں آپ کا مشکور ہوں, شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے بلایا, مگر یہ جو بدنامی داغ ہے, لوٹے کا داغ ہے, یہ قیامت تک ختم نہیں ہوتے. میں اور اس پارٹی میں ہے اور اسے میں رہے گا نہیں. تم ہر جگہ, میں نے الیکشن ہے, جیتتا ہے ہارتا ہے, یہ میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. اس وقت بھی میں نے انکار کیا, یہ آفر مجھے تھا. اس کے بعد یہ ابھی جو پی ٹی آئی کا حکومت آیا, یہاں ہمارا رسول صاحب ہے جو کیئر ٹیکر ہے, یہاں پر جو جی بی ہاؤس کا کیئر ٹیکر ہے, اس نے مجھے فون کیا میرے حلقے کا, یار اچھا جناب کوئی زلفی بخاری نامی کوئی تھا جو ٹکٹ یار بلاتے ہیں آپ کے لیے, اچھا جناب کافی مرا آتے ہیں. میں نے کہا یار آپ مہربانی کر کے اس ٹاپک کو بالکل بند کرو, آئندہ اس قسم کی باتیں میں نے کبھی بھی اچھا جناب من پارٹی چینج نہیں کرنا ہے. میں انجم صاحب میرے حلقے میں 15-20% وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اچھا تمہارے بارے میں ہم اس لیے خوش ہیں تم نے آج تک پارٹی چینج نہیں کیا. 15% 20 لوگ ہمارے حلقے میں لوگ ہیں, وہ میرے لیے اس طریقے سے. تو میں اس میں یہ ہے کہ ابھی میں ان سب کا گلگت بلتستان کے تمام اضلاع کے ڈسٹرکٹ کے کیبنٹ اور ڈویژنل کے اچھا کیبنٹ, ان سب کا میں مشکور ہوں, شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ دیا. اور میں الیکشن میں انشاءاللہ العزیز میرے ساتھ ٹکٹ کے بارے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں. ٹھیک, مطلب آپ یہ شور ہیں کہ میں 100% شور ہے. خدا نخواستہ ہے, مثال کے طور پر ان کیس خدا اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملا تو میں انشاءاللہ میں اپنے حلقے کے بھائیوں سے, جو میرے حلقے کے لوگ ہیں, ان سے میں میٹنگ کروں گا. میٹنگ کرنے کے بعد الیکشن میں نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک, الیکشن میں کسی اور جماعت میں بھی نہیں جاؤں گا. میں وہ لوٹے کے ریسی بھی میں نے آزاد میں الیکشن لڑوں گا انشاءاللہ. ٹھیک, آپ کو یقین ہے ایک طرف کہ آپ کو ٹکٹ ملے گا؟ 100% مجھے. دوسری طرف چلیں ابھی آپ کے صوبائی قیادت کی بات ہوئی. صوبائی قیادت نے یقیناً صوبے میں اپنی جماعت بنانے کے لیے توجہ کرنی ہے, لوگوں کو اپنی جماعت میں لانا ہے. اچھی بات ہے کہ ابھی تمام حلقوں میں آپ کی جماعت کی طرف لوگ آ رہے ہیں. اگر ہم کھرمن کی بات کریں تو 2 مخالف کینڈیڈیٹ دونوں پیپل پارٹی میں ہیں. مسئلہ آنے والے دنوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ ٹکٹ کس کو دیا جائے. جس کو ٹکٹ نہیں ملے گا وہ یقیناً کسی اور جماعت میں چلا جائے گا. اسی طرح شگر میں آپ کی اپوننٹ پارٹی اسلامی تحریک کا سہارا لے چکی ہے. جو ندیم صاحب وہ پیپل پارٹی میں بدستور موجود ہیں, نون کا بھی وہاں پر تگڑا کینڈیڈیٹ ہے. آپ کے حلقے میں نون کے کینڈیڈیٹ بھی موجود ہیں, تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ بھی موجود ہیں, اور پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹ اب وہاں پر 2 ہو چکے ہیں. آپ نے کہا کہ اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا تو آپ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے. دوسری طرف آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ جماعت نہیں چھوڑیں گے. بالکل 2015 میں آپ الیکشن نہیں لڑے. جی بالکل صحیح, خاموشی آپ نے اختیار کی. بالکل صحیح. اور اس کا نقصان ہوا آپ کو؟ مجھے بہت نقصان ہوا. مجھے بہت نقصان یہ ہوا کہ جب میں نہیں آیا تو میرے جو جتنے ووٹر ہیں انہوں نے تو کسی کو تو ووٹ ڈالنا تھا نا. پھر اس کو کور کرنے کے لیے میرے لیے جو پچھلے الیکشن میں جو میں ہار گیا, اس کی وجہ سے میں ہار گیا. جو 15 میں نے الیکشن نہیں لڑنا. ہم نے سنا کہ آپ پر بڑا پریشر تھا 2015 میں الیکشن نہ لڑنے کے لیے. کیا پریشر تھا واقعی میں؟ کوئی بات نہیں. مجھے فالش ہوا, میرا آنکھ بند ہوا, منہ ٹیڑھا ہو گیا. ہونے کے بعد میں ایران چلا گیا اجتماع رضا کے روزے پر. 1 مہینہ بیٹھ کر فریاد کر رو کے مشکل سے میں ٹھیک ہو گیا. پھر میں ادھر آنے کے بعد میں واڑی میں میرا دفتر تھا, یہی مشتاق 100 کم سے کم 100 آدمی تھے اس دفتر میں. آ کر کہا, میں نے کہا میں نے آپ لوگوں کو اس لیے بلایا ہے, میں بیمار ہوں, میرا حالت ٹھیک نہیں ہے. مشتاق آپ کو میں 10 لاکھ روپے دیتا ہوں, 10 لاکھ, یا اور کوئی آدمی کھڑا ہو جاؤ یا آپ نے خود سجیسٹ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ اس نے کہا میں اپنے کاروبار کرتا ہوں, میں ایسے چیزوں میں نہیں آتا ہوں کہ نہیں آیا. پھر ہمارے ایک آدمی نے فارم بھرا, وہ بینک کا ڈیفالٹر تھا, پیپلز پارٹی کے نام سے فارم بھرا, بینک کا ڈیفالٹر تھا. اچھا جناب اس کا فارم مجھے دیکھو. مشتاق صاحب کے ساتھ تو آپ کی بڑی آشنائی رہی ہے, وہ آپ کے حمایتی بھی رہے, آپ کو ووٹ بھی دیتے رہے. بالکل. کیا حرج ہے کہ آخری ٹائم پہ, اب کیونکہ الیکشن بڑا اہم ہے, آپ ان کی حمایت کر دیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ وقت تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ آج آ کے آخری
الیکشن کے شیڈول کا اعلان ہونے کے بعد اچھا جناب آپس میں بیچ میں آدمی ڈال کے ہم آپس میں صلح کریں گے، بات چیت کریں گے، یہ پہلے شروع میں اگر ہوتا تو ٹھیک ہے، اچھا ہم آپس میں بات چیت ہو سکتا تھا، اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھا، مگر اب وقت گزر گیا ہے۔ میں نے اپنے حلقے میں لوگوں سے کمٹمنٹ کے، لوگوں نے مجھ سے اچھا جناب وعدہ وعید لیا ہے، تو میں آج ان کے منہ سے ان کے سامنے میں کیسے جاؤں گا؟ صحیح۔ ابھی کچھ دن پہلے جو شمولیتی پروگرام ہوا ہے، اس حوالے سے آپ نے پہلے کہا کہ آپ سے پوچھا نہیں گیا، بالکل نہیں پوچھا، جب پہلے آپ نے خود کہا کہ لایا جائے ہاں بالکل تب لایا نہیں گیا، نہیں بالکل۔ اچانک سے لانے کا مقصد کیا تھا ویسے؟ امجد صاحب کیا ان کو بھی ٹکٹ دینے کا وعدہ کیا گیا ہے؟ بالکل کیا ہوگا جناب، بغیر ٹکٹ کے وعدے کا کوئی دماغ خراب ہے وہ آتے، کبھی بھی نہیں آئے گا پارٹی میں، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ امجد پتہ نہیں میرے ساتھ اس حد تک کی دشمنی کر رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ امجد خود کے جیتنے کی کیا گارنٹی ہے؟ آغا صاحب نے 2 دفعہ جمعہ میں غدار کہا ہے، تم بھول جاؤ، تم زندگی بھر کے لیے نہ وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے نہ تم ممبر بن سکتے، 2 دفعہ جمعہ میں کہا ہے۔ پچھلے الیکشن میں آغا صاحب رات دن کوشش کر کے اللہ کے بعد اس آدمی کی مہربانی سے وہ جیتا تھا، اس کی کیا گارنٹی ہے جیتنے کا؟ نہیں گارنٹی، کوئی گارنٹی نہیں گارنٹی نہیں ہے نا، کسی کے بھی گارنٹی نہیں ہے، یہ وقت عجیب وقت آ گیا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ حفیظ صاحب سے کوئی گپ شپ ہوتی ہے آپ کی نون لیگ؟ میں جب بھی گلگت جاتا ہوں اس کے دفتر میں جا کر گپ شپ کرتا ہے، ملتا ہے۔ کیا یہ اچھا آپ جماعت بھی تبدیل کر دیں؟ ہم نے توبہ کر دی، میرے باپ کو یہ مرے گا اسی پارٹی میں رہے گا۔ یہ کچھ اور لوگوں نے بھی کہا تھا پہلے کہ ہم مریں گے تو ہمیں، وہ کہا تھا، اور ہمارے جنازے پر پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگاؤ کہا تھا، وہ انہوں نے جماعتیں چینج کر دی، 10 دفعہ چینج کیا لوگوں نے۔ آپ نہیں کریں گے؟ میرے باپ کو تو میں کبھی بھی نہیں کروں گا جی۔ صحیح۔ جماعت جو بھی میرے اوپر عذاب آئے، کل مثال کے طور پر کل کوئی جماعت کہے گا یار تم کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا، ہمارے جماعت میں ہم آپ کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے، آپ کو، میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں، اپنی جماعت نہیں مجھے توبہ کرو جی کبھی بھی۔ جماعت اس وقت جس طرح چل رہی ہے آپ کی جماعت پاکستان پیپل پارٹی، آپ سمجھتے ہیں کہ فعال جماعت ہے گلگت بلتستان میں؟ ہمارا انجم صاحب، میں نے کافی صوبے کے صدور سے میں نے کام کیا ہے، قربان صاحب تھے، اچھا چلا ہے اس آدمی نے، بہت اچھا چلا ہے۔ جعفر شاہ صاحب سے صوبے کا پیپلز پارٹی کا صدر تھا، مہدی نے بہت اچھا چلا ہے۔ اب اس دفعہ ہم سب کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے، اچھا جناب امان، نظام صحیح نہیں چل رہا ہے۔ پچھلے دفعہ میں آپ کو بتا دنیا کا ایک انوکھا کام، انجم صاحب، دنیا کا انوکھا کام، گلگت کے حلقہ نمبر 5 میں بلاول صاحب جا کے مرزا کو ٹکٹ دے کے جلسے پہ کھڑا کیا، ہاتھ اس طرح کرتے، یہ میرا کینڈیڈیٹ ہے، آپ مہربانی کر کے اس کو ووٹ دے دو۔ امجد نے نگر 5 میں سومایار کا ووٹ زیادہ ہے، یہاں پر قربان کا گھر ہے، قربان کے لڑکوں کو بھی کھڑا کر کے رکھا، اور وہ اب پیپلز پارٹی کے 2 کینڈیڈیٹ، ایک حلقے میں 2 کینڈیڈیٹ، کیا دنیا میں یہ ہو سکتا ہے؟ ابھی ہو رہا ہے، خرمنگ میں 2 ہیں، یہی ہے نا، روندو میں بلکہ 2-3 ہیں، روندو میں 2 اور یہ سب نا ٹکٹ کے دن جس دن اعلان ہو گئے نا، یہ سب نے جانا ہے، اور ہم لوگ رہنا ہے وہی، جو بھی ہمارے اوپر عذاب آئے، جو بھی آئے، ہم لوگوں نے رہنا ہے، یہ سب فصلی بٹیرے تمام نہیں جانا ہے۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ امجد صاحب کی اپنی سیٹ کی بھی گارنٹی نہیں ہے، نہیں کسی کے بھی نہیں، پارٹی کی مجموعی پوزیشن کے متعلق کیا کہیں گے؟ ایک تو ایک طرف ایک بھاگم دوڑ چل رہی ہے، ہر بندہ پیپل پارٹی میں آ رہا ہے، اور ہر بندے کی خواہش ہے پیپل پارٹی میں، وفاق سے کوئی اشارہ مل چکا ہے کہ پیپل پارٹی کی حکومت بننے جا رہی ہے؟ وفاق سے کوئی اشارہ نہیں ہے جناب، میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ اچھا فارم 45 47 یہاں وفاق میں ہو سکتا ہے، ہوا ہوگا، ہمارے گلگت بلتستان میں یہ فارم 45 47 نہیں ہو سکتے، وہ اس لیے نہیں ہو سکتے ہیں، جہاں جہاں پولنگ اسٹیشن ہے وہاں اسی وقت ایجنٹ کے سامنے گننا ہے، اور ایجنٹ کو لکھ کر دینا ہے کہ آپ کو اتنا ووٹ ملا ہے، آپ کو اتنا ووٹ ملا ہے۔ صرف اگر کسی کو ہرانا چاہے نا، کوئی لوگ ہرانا چاہے تو مثال میں سلیم کا ہوں، میرے مقابلے میں اچھا سلیم سے ایک آدمی کھڑا کرے گا، ووٹ خدشہ ہے آپ کو؟ نہیں، یہ لوگ کرتے ہیں، ابھی یہ وقت پچھلے دفعہ الیکشن میں کئی لوگوں کرائے پر کھڑا کر گیا، ابھی خطرہ یہ ہے کہ لوگ حلقے میں اگر باہر کے لوگ ایجنسیاں اگر کرنا چاہیں نا تو کرائے پر آدمی کھڑا کرے گا، تو لوگوں کو ہرانے کے لیے۔ صحیح، بہت شکریہ جعفر صاحب، آج آپ کافی غصے میں بھی ہیں۔ نہیں، میں غصے میں نہیں، میں ٹکٹ کے بارے میں بالکل سیٹسفائی ہوں، اور میں صاحب آپ نے مجھے یاد دلایا، میں اپنے حلقے کے عوام سے، میرے پارٹی کے لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ
टिकट हमारा है इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। हम टिकट लेकर आकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से मैं इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा। सही, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जाफ़र साहब कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट इनका है, और इससे पहले भी इनके साथ मैं एक प्रोग्राम कर चुका हूँ, वहाँ इन्होंने कुछ लोगों के नाम भी लिए थे। एक मेहदी शाह साहब थे, एक जाफ़र साहब खुद थे, और इनकी सियासी रफ़ाकत जो है वो पीपल पार्टी के साथ तकरीबन आपने 51 साल बताया। बिल्कुल 51 सालों से ये पीपल पार्टी से मुंसलिक हैं और आज भी कैंडिडेट हैं, टिकट के उम्मीदवार हैं। मुश्ताक ग्रुप की एंट्री के बाद यकीनन सूरत हाल तब्दील हो चुकी है, आने वाला वक्त बताएगा। और पीपल पार्टी की जो कोर कमेटी है, इलेक्शन से कबल वो बैठेगी, सूरत हाल का जायज़ा लेगी, और जो पार्टी का डिसीजन होगा वो डिसीजन जो है काबिल अमल होगा आप लोगों के लिए। अगर पार्टी फैसला करती है कि मुश्ताक को दिया जाए तो आपको काबिल कबूल तो होगा ना? मुझे काबिल कबूल नहीं होगा। अगर पार्टी फैसला करती है, अगर पार्टी फैसला करे, डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए, तो आपको पार्टी का फैसला तो मानना पड़ता है। नहीं, आप ये है ना, वो पार्टी इंसाफ करे ना। 51 साल एक आदमी पार्टी में बैठा हुआ है, उसके साथ ज्यादती करके नया एक आदमी को अच्छा टिकट दिया, तो क्या मैं नहीं रहूँगा? कभी भी पार्टी के फैसला को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मैं अपने हल्के के आवाम से पूछकर आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा। सही सही। ये कन्फ्यूजन आखिर में जाफ़र साहब ने दूर कर दी है कि पार्टी की जो कोर कमेटी है, जो इलेक्शन कमेटी है, वो फैसला करेगी। तब भी वो फैसला जो है, अगर इनके हक में ना हो, इनको टिकट ना दिया जाए, मुझे उम्मीद है वो हमारा हक वो इनको उम्मीद है कि कोर कमेटी या जो इलेक्शन कमेटी है वो इनके हक में फैसला करेगी। अगर नहीं करेगी तो फिर ये अपना फैसला जो है वो तब्दील करने का हक भी रखते हैं। किसी और नशिस्त में जाफ़र साहब से दोबारा गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए ज़ीशान मेहदी और अंजुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।